سب سے پہلے میں آپ بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہے کہ یقیناً آپ سارے مملکہ سے باہر کے لوگوں کو پاکستان سے اکثریت کے یا تو افغانستان سے ہوں، یہاں آپ تشریف لائے، آپ کے سامنے کوئی ہدف بھی ہے کہ آپ نے یہاں آ تو گئے، آپ اللہ تعالیٰ لے آئے، لیکن آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس پہ کبھی آپ نے ہدف متعین کیا ہے؟ آپ جیسے اتنا ہے کہ چلو یار 4-5 سال جو ہے یہاں پہ وہ رہتے ہیں، کچھ بات کریں گے، بات کریں گے، کوئی سیر سپاٹا آنے جانے کا، اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو آپ بھائیوں میں سے اگر کسی نے اپنا کوئی ہدف متعین کیا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے۔ طالب علم ہے نا، پڑھ رہے ہیں نا، مقصد علمی دنیا سے آپ وابستہ ہے نا یار۔ علمی دنیا میں بڑے بڑے عظیم لوگ موجود ہیں، آپ نے کسی ایک کو نظر میں رکھ کے کوئی رکھا ہوا ہے، یا ہم غیر و نحن غیر؟ سنیے بھائی، وہ طالب علم ناکام ہی ناکام ہے جس نے کوئی ہدف نہیں بنایا ہو۔ کیا بننا چاہتا ہے؟ بخاری بننا چاہتے ہیں آپ، ابو ہریرہ بننا چاہتے ہیں آپ، ابن القیم بننا چاہتے ہیں، ابن تیمیہ بننا چاہتے ہیں، شافعی بننا چاہتے ہیں، یا ابو حنیفہ بننا چاہتے ہیں، مشکل نہیں۔ جب تک آپ کوئی ہدف متعین نہیں کریں گے نا، آپ وہاں تک پہنچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ آپ کو وہ ہوا ہے جدھر کو لے جائے گی، آپ چلتے جائیں گے بس۔ یہاں کتنا ساری زندگی تو نہیں رہیں گے، جتنا وقت ہے جہاں پہ وہ گزر گیا، اس کے بعد فارغ ہو گئے، جاؤ بھی پاکستان۔ اچھا چلو، آپ کیا کریں جا کے پاکستان؟ پھر اس فکر میں آپ، پھر پاکستان آپ کو اندھیر نظر آئے گا، پھر آپ یہی کوئی کاروبار کریں گے، کوئی ہوٹلنگ کریں گے، کچھ کریں گے، کچھ یہی کچھ کریں گے بھائی۔ یہ سب سے پہلی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اب سارے یونیورسٹی کے خرچے پہ ہیں نا، کیا اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں لینا؟ تو یہ بات ہے بھائی کہ اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں۔ جس مقصد کے لیے یونیورسٹی یہاں یہ سہولیات فراہم کرتی ہے، اگر آپ وہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو کیا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کا کیا ذہن کہتا ہے؟ ہوں گے؟ اچھا تو بھائی، ایک تو یہ بات سوف تسألون، کنفرم بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ کہاں رہتے ہیں، یہ کچھ چھانگا منگا میں تو نہیں رہ رہے نا آپ، لاہور میں تو نہیں رہ رہے، کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تو ہے ہر جگہ پہ، جہاں بھی آپ آواز دیں گے وہیں سب کچھ ملے گا، لیکن کوئی مخصوص جگہ بھی ہوتی ہے بھائی۔ تو اللہ کے ساتھ قرب، قریب ترین، قریب احسن اماکن جو ہے نا، وہ مکہ سے بہتر کوئی جگہ ہے کوئی؟ کیا آپ میں سے کبھی کوئی بھائی، عمرہ تو آپ نے بہت مرتبہ کیا، طواف بھی آپ نے بہت کیے، لیکن طواف اور عمرے میں بیت اللہ کے ساتھ جا کے کبھی آپ نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، مجھے وہ بنا دے، مجھے ابو ہریرہ بنا دے؟
ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں گے یہ ابو ہریرہ تم نہیں بن سکتے. بھائی ابو ہریرہ وہ جو ذات نہیں آپ نے بننا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاطلاق امت کے سب سے بڑے محدث ہیں. سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے امام شافعی ہیں، بخاری ہیں، سینکڑوں امام ہیں. یا اللہ مجھے یہ بنا دے، ابو ہریرہ والی مجھے حافظہ اور حدیث کا حفظ دے دے. امام بخاری جیسا فہم اور دقت جو ہے وہ عطا فرما دے. امام شافعی جیسی جو ہے وہ فقہ اور فقہ اللغہ جو ہے وہ مجھے دے دے. ابن تیمیہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہما جیسا جو ہے وہ تعلق باللہ اور المعرفۃ باللہ باقی علوم سے ہٹ کے وہ مجھے عطا فرما دے. مانگو اس سے، مانگے تو لیا. بہت بڑی بھول ہے آپ بھائیوں کی، بڑی غلطی کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں گے، کبھی میں بھی سوچتا تھا یار اب میں کیا کہوں اللہ سے کہ یار ہم امام بخاری بنا دے، وہ تو بن نہیں سکتا. وہ یار بن سکتا نہ بن سکتا ساڈے نال کی تعلق. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ وہ اس سے بھی اچھا بنا دے. اب یہ کہیں گے اللہ سے کہیں نا یہ تو کہ یا اللہ یہ جو کچھ یہ سب کچھ تھے وہ مجھے اکیلے کو بنا دے. نہیں بنا سکتا، بنا دے گا. بعض کو تھوڑا اعتبار ہے، بعض کو تردد ہے کہ یار کیویں بنے گا. ایک قصہ مجھے یاد آیا، ایک روایت میرے کہیں پڑھی تھی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے واللہ عالم، لیکن معاملہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بڑی معاون ہے. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہے کہ ایک دن جو چھوٹے چھوٹے شیطان تھے نا وہ سارے انہوں نے اپنا جو بڑا شیطان ہے نا اس سے کہا کہ بابا جی آپ ایک بات بتائیے، جب کوئی عالم مر جاتا ہے نا آپ بڑے خوش ہوتے، اور جب کوئی متقی تہجد گزار عابد یہ وہ لوگ جب مرتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی نہ خوشی نہ غمی کچھ نہیں. یہ کیا مان ہے؟ تو اس نے کہا چلو بتا. وہ گئے ایک عالم کے پاس گئے، صوفی کے پاس، عابد کے پاس گئے. اس نے کہا جی حضرت بزرگوں ایک مسئلہ دسو جی. ہاں جی پوچھو جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زمین و آسمان کو انڈے میں داخل کر دے گا. وہ سوچی پہ سوچنے لگا، یعنی وہ بات تو مشکل سی دماغ کو ایسی لگتی ہے نا کہ یار زمین آسمان اور انڈا ہے. وہ کہتے چلو بھائی چلتے ہیں. عالم کے پاس گئے، اس سے کہا کیا جی یہ مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو انڈے کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ کر دے گا؟ میں کہا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کر دے گا، بالکل کر دے گا. انہیں کو ناکھنا ہو جانا. ہاں جی سمجھ آیا تو جی نگاہ جی سمجھ آیا. یار یہ جو عالم نہیں ہوتے ہیں نا یہ تو میری ایسے دو لفظوں کی مار ہے. یہ اصل میرے لیے جو مشکلات پیدا کرتے ہیں وہ علماء ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہے نا کہ عالم آدمی رات کو سو کے گزارے اور جاہل جو ہے وہ رات عبادت میں جی سویا ہوا بہتر ہے. وہ سویا ہوا کیوں بہتر ہے؟ وہ سویا ہوا اس لیے بہتر ہے
تو اس نے جب بھی عمل کرنا ہے کرنا سنت کے مطابق، کرنا حکم ربی کے، اور اللہ کو یہ چاہیے، اللہ کو کثرت السجود نہیں چاہیے، اس کو تو یہ چاہیے کہ جو اس نے کہا ہوا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر تو نیت آپ کی واقعتاً کوئی عالم، اور ایسا عالم کہ جس کا کوئی اللہ کی زمین پہ کوئی کردار ہے، وہ بننا چاہتے ہیں، تو بس کوئی ہدف بنائیے اور پھر جائیے حرم۔ جب تک آپ کا یہاں رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کوشش بھی کرو، اور یہ دعا بس یا اللہ یہ میں نے بن کے رہنا ہے، بنا دے، اس کا کیا، علی کل شیء قدیر، کام ہی لے رہے ہیں نا، وہ لے لے گا، سب کے کام جو ہے نا وہ لے لے گا۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنے علماء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لے رہا، بندہ ایک ہی ہے، حدیث کا کام بھی لے رہا ہے، عقیدے کا کام بھی لے رہا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام بھی لے رہا ہے۔ کتنے ساتھی ہیں آپ کلیت الدعوہ، یہ سارے جتنے بھی سعودی عرب میں کلیت الدعوہ میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، ذاکر نائک کو ایک سائڈ پہ کر لو، تو رزلٹ آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ جائے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ جو ہے وہ جب جس سے کام، اس سے کہو کہ یا اللہ تو نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہی ہے نا، کسی سے تو لینا ہے نا، مجھ سے لے، بخاری والا بھی لے لے، ابن تیمیہ والا بھی لے لے، شافعی والا بھی لے لے، احمد والا بھی لے لے، سارے کام مجھ سے لے لے، عمر، ابوبکر، عثمان، علی والا بھی مجھ سے کام کرے، مانگنے میں کوئی پابندی ہے یار؟ ایک تو بھائی میں یہ نصیحت کروں گا، عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنا ایک ہدف بنائیے، اس کے بغیر آپ ضائع ہیں۔ چلو اگلی بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے اہل حدیث ہیں، کوئی دیوبندی، حنفی، بریلوی بھی آپ میں سے ہیں کوئی ساتھی، کوئی شیعہ بھی ہے، سارے وہابی ہیں، تو سب ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ہیں۔ یہ میرا ایک سوال ہے، اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث تو ہیں، میرے بھی بال سفید ہو گئے، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے کہتے آپ کے کالے ہیں، آج کل یہ بھی سفید ہو جائیں۔ اہل حدیث ہوتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس کا تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کردار کیا ہے اس کا، یہ کبھی آپ نے سوچا؟ ہیں اہل حدیث، لیکن یہ بھی کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں، بادشاہ، ہم اگر بادشاہ نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ بھائی یہ چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں۔ سنو بھائی، اہل حدیث اسلام کے اندر جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان میں سے واحد جماعت ہے جس نے کبھی کسی موقع پہ کسی لحاظ سے دین میں خرابی نہیں کی ہے، عمل نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن دین کے اندر خرابی، اب مجھے یہ بتائیے، شیخ بھی تشریف فرما ہے، پوری تاریخ میں ایک اہل حدیث بتائیے کہ وہ ہے اہل حدیث لیکن وہ ساتھ عقیدے میں یا اور کئی جو ہے نا وہ دین میں تحریف اور خرابی کا جو ہے نا وہ سبب بنا ہوا ہے۔ شیخ کو ہے، میں نے تو نظر دوڑائی ہے، مجھے نہیں نظر آیا کوئی۔ اچھا، یہ صفت آپ اہل حدیث کے علاوہ کسی دوسری جماعت میں تلاش نہیں کر سکتے۔ جتنی دینی جماعتیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کوئی ٹھیک کیا ہے تو غلط بھی کیا ہے۔ ایک کردار ہے اہل حدیث کا یہ
آپ بھی مطالعہ کیجیے شخصیات کو، اہل حدیث شخصیات ہے پڑھی ہو. دوسرا کردار اہل حدیث کا، یہ دو کردار ملیں گے تو آدمی اہل حدیث بنتا ہے، صحیح مکمل اہل حدیث. دوسرا یہ ہے کہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جہاں جہاں جب جب جس نے بھی دین میں خرابی پیدا کی ہے، عقیدے کو، دین کی اصلیت کو بگاڑا ہے، اس کو ٹھیک کس نے کیا؟ ٹھیک کس نے کیا؟ اہل حدیث نے کیا. تو یہ اہل حدیث کا اللہ کی زمین پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کردار ہے اہل حدیث کا. آپ اہل حدیث ہیں نا؟ الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک استغفر اللہ بھی بنتی ہے، نعوذ باللہ بھی بنتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث ہوتے تھے. علمی ہے، ناراض نہیں ہونا بھائیو، ناراض نہیں ہونا. تو اہل حدیث یہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اس زمانے میں بھی عقیدے کے یا اور سب سے زیادہ جو فتنے آتے ہیں وہ عقیدے میں آتے ہیں. حدیث کے اندر تحریف کرنے والے لوگ، کبھی کسی اہل حدیث نے بھی اپنے مذہب یا مسئلے کے لیے حدیث میں تحریف کی ہے؟ اوروں نے کی ہیں. پھر ان کے کان پکڑ کے ان کو سیدھا کون کرواتا ہے؟ حدیث کرواتا ہے. یہ اہل حدیث. آپ ہیں طالب علم، آپ عوام اہل حدیث نہیں ہیں، آپ ہیں خواص علماء. اس لیے بھائی یہ جو اہل حدیث کا کردار میں نے جو یہ سمجھ آیا، میں تو وہی بات کر رہا ہوں. آپ اس کردار کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ پہ لاکھوں ریال جو ہے نا، فارغ ہونے تک 4 سال میں جو ہے نا وہ تقریباً لاکھوں تک بات پہنچ جاتی ہے جو خرچہ آتا ہے. تو اگر آپ اتنا خرچہ کروا کے بھی آپ کو پھر پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا نام ہی ہے، جیسا کسی نے پوچھ لیا تو کہا جی کتاب و سنت. یار ہم بھی کتاب و سنت کو بات، اب کسی حنفی دیوبندی سے اپنے علاقوں میں جا کے بات کریں، ہم کہیں گے دیکھو یار کہ آپ نے کیا حدیث کی جی. وہ ہمارے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ بڑے محدث سے وہ تھے، ہمارے فلاں ہیں ان کی حدیث میں، صحیح بخاری میں، کتب ستہ کی ان کی شروع ہیں، جیسے ہیں ہر عالم کا گھر کا مکتبہ جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے. ہم حدیث کو نہیں مانتے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو بھائی دیکھیے یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کیوں شاید کتنی خطرناک اور افسوسناک جو ہے وہ چوراہے میں ہم کھڑے ہوئے. اس لیے آپ یہ کریں گے کہ ذرا اس پہ توجہ دیں، اور اس تناظر میں آپ اپنی شخصیت سادی جو ہے وہ کریں اور اس کردار کو نبھائیں. نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے قیامت میں کیا ہوگا؟ یرفع العلم ویکثر الجہل. یہ علم کیسے اٹھتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے مرفوع میں کہ علم علماء اٹھ جائیں تو علم اٹھ جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک اور خطرناک غیر محسوس ایک صورت ہے. علماء بھی ہیں، موجود ہیں، بھری پڑی ہے دنیا علماء کے ساتھ، لیکن علم اٹھ رہا ہے. سب سے پہلے جو المعرفۃ باللہ، یہ علم اٹھ رہا ہے غیر محسوس طریقے پہ، غیر محسوس طریقے. میں ذرا مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار ہم کھڑے کریں اور ہم نے کردار کہاں نبھانا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ یار اتنی محبت ہے کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ جو ہے نا وہ پڑھ دیتے۔ محبت کیوں ہے اتنی؟ یار کچھ اس کے اندر ہے نا، یا کچھ نہیں ہے؟ کچھ ہے نا اس کے اندر۔ اس کے معنی کو پڑھو۔ سبحان اللہ کیا ہوتی، کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ بھائی یہ وہی کلمات ہیں جو پورے عقیدے کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کوڈ ہے، کوڈ جس لفظ کا عام فہم ہے، یا وہ کوڈ ملاتے ہیں اور وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی بھی شرک جو ہے وہ ربوبیت میں ہو یا الوہیت میں ہو، کوئی دروازہ ایسا نہیں شرک کا بچتا جو ان 4 کلموں سے بند نہیں ہو جاتا۔ اب علم کیسے اٹھ رہا ہے؟ اس کا علم کتنوں کے پاس ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اس کا علم کتنوں کے پاس؟ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، الفاظ رہ گئے، مانے گا کسی کو کوئی پتہ ہے؟ بڑی دنیا ہے لاکھوں کے حساب سے جو سبحان اللہ کی تسبیح بھی کرتے، پوچھو کہ بھائی سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، یہ اس کو نہیں پتا۔ وہ الحمدللہ بھی پڑھے گا، داتا دربار بھی جائے گا، اتنی تسبیحوں کی جو ہے نا وہ ٹھا بھی ہوگی ان کلمات کے ساتھ، ورد وظیفے کے ساتھ، لیکن بدترین قسم کی جو شیطانیت اور شرک ہے اس میں وہ لوگ مبتلا بھی کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں یار میں کیا الحمدللہ کیا ہوتا اس کو پتہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ ان سارے کے یہ جو اصل شعار ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری عقیدے اور اعتقاد باللہ، معرفہ باللہ کے جو اسرار اور رموز جن کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جب وہ ہی منغلق ہو جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا تو لفظ ہی رہ گیا نا، لفظ سے کیا بنتا بھائی؟ یہ علم ایسے بالتدریج اٹھ رہا ہے۔ اب قیامت کب آنی؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے نا، یرفع العلم ویکثر الجہل۔ کون سا علم ہے جو اٹھ جائے گا؟ بھائی وہی علم ہے جس علم کے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ علم ہے جو اٹھ جائے گا۔ اور اب یہ بھی سوچ لیجئے، یہ حقیقی علم غیر اہل حدیث کے گھر سے تو بہت پہلے سے اٹھ چکا ہے، بہت پہلے سے اٹھ چکا۔ جن مذہبی جماعتوں کے عقائد جو ہیں وہ سنی عقائد نہیں ہیں، ان کے گھروں سے علم اٹھ گیا یا نہیں اٹھا؟ مدرسے ان کے بھرے ہوئے۔ اگر نہیں اٹھا، کچھ باقی ہے تو وہ کن کے گھروں میں باقی ہے؟ جو اہل حدیث کے گھر میں باقی ہے۔ اور اہل حدیث کی جب پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اہل حدیث میں ہوں اہل حدیث، لیکن اہل حدیث ہوتا کیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اور اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ جو اصل علم اٹھنے سے جو قیامت آنے والی ہے وہ کس طرح کا ہے، کس مقدار کا ہے، اور اس کا میں نے تحفظ اور حفاظت کیسے کرنی ہے، بھائی اور کون کرے گا یہ کام؟ اس لیے میرے بھائی یہ ذمہ داریاں ہیں اپنی، جن کو جو ہے نا آپ سمجھیں، اور
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں اس حال میں نہ مروں کہ یرفع العلم کے مجرموں میں میرا بھی جو ہے نا وہ نام ہو. آخر رفع العلم کا باعث جو لوگ بنیں گے تو وہ اس جرم کے مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہم ہی بیٹھے ہوئے ہم ہی ہیں، ہم ہی اس کے مجرم بھی ہیں، اور ہم ہی جو ہے نا وہ اس کا تحفظ بھی کرنے والے. وہ ہماری مرضی کی بات ہے. جہاں جرم نہیں پہلے جب علماء اپنا علمی کردار نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی مجرم ہوں گے نا یرفع العلم کے، اور کون ہو. تو اس لیے بھائی اس کو جو ہے نا وہ ذرا اس ذمہ داری کو محسوس جو ہے نا وہ کیجیے. اور یرفع العلم کی میں آپ کو اپنی جماعت میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان میں دیکھیے جو صف اول کے جو علماء ہیں، علم میں بھی، تقوی میں بھی، علمی خدمات میں بھی، وہ کون ہے؟ ان انگلیوں سے زائد نہیں ہے. صحیح بات. پھر آپ یہ دیکھیے جو ہیں وہ کس زمانے کے وہ فارغ ہیں سعودی جامعات سے. وہاں سے آپ کو 30 سے 35 سال پہلے کے وہ نظر آئیں گے. آپ اس کے بعد کیا سعودی جامعات سے ہر سال کتنے طالب علم فارغ ہوتے ہیں؟ ام القریٰ سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں، ریاض کی یونیورسٹیوں سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. بھائی 30 سالوں میں کم از کم 25 سال لگا لو. یہ پچھلے 25 سال کے جو فارغ طالب علم ہیں ان میں کوئی ابھرا نہیں ہے. کہاں گئے؟ شیخ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کدھر گئے؟ فارغ ہو رہے ہیں ہر سال لیکن بن کوئی نہیں رہا ہے. تو کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے بھی فارغ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. بہت بڑا المیہ ہے بھائی. یہ جو فرصت ہے خدا کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے ہاں. اس ذمہ داری کو سمجھ کے آپ کا جہاں جس محاذ پہ جس مورچے پہ آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچائیں. آپ وہاں تک نہیں تو آپ جو ہے نا وہ بگوڑے تصور ہوں گے. جو جنگ قتال ہے اس میں جو بھاگ ہے اس کا تو ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے جہاد ہے یہ تو اس جہاد کا بھی مخدوم جہاد ہے. یہ تو اس میں جو بھاگ جائے پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کچھ نہیں ہونے والا، چلے گا فریق کھاتا. جی بھائی تمہارا یہ ذمہ داری ہے، اس کو جو ہے نا وہ محسوس کیجیے. اللہ کے لیے اس پہ توجہ دیجیے، اور اس کا بہت بہترین آپ کے پاس سنہری موقع ہے. روزانہ آپ جائیں یا طواف کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بس اسے کہیں یا اللہ مجھے یہ بنا دے. میں نے بننا ہے، اور تو نہ بنائے تو میں خود بن سکتا میرے پاس تو ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تجھے سائڈ پہ کر کے نہ میں کسی شر اور برائی سے بچ سکتا ہوں اور نہ خیر اور نیکی کر سکتا ہوں. تو یہ مجھے دے. جن اللہ رب العالمین سے
اس کے خزانوں میں ہاتھ ڈال کے جی بھر کے نکالنے کے آپ کے پاس چانسز موجود ہیں. یار اس چانس کے لیے تو دنیا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں آتی ہے. میں بھی آیا ہوں, میں مفت میں یہاں پہنچ گیا, یہی لینے کے لیے آیا ہوں. یہی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں تو یہی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رونا دھونا ہوتا ہے. یا اللہ یہ بنا دے, یہ بنا دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, جیسے تجھے اچھا لگتا ہے ویسا مجھ سے کھا لے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. انک تعلم وانا لا اعلم, انک تقدر وانا لا اقدر. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, بڑی مدد کرتا ہے. اللہ, میں نے بڑے مظاہر دیکھے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد کے, بڑے مناظر جو ہے نا وہ میں نے دیکھے اللہ کی قسم. لیکن ایسے کو کرے تو صحیح نا, تو بھائی یہ کریں آپ. چلیے میں تو اتنا ہی, چلو کافی ہے میرا خیال ہے. مزید کوئی چیز پوچھنا ہو یا کسی اور مضمون پہ چلنا ہو تو مجھے بتا دیجیے, میں ادھر کو شروع کر دوں گا اگر آتا ہوگا.